وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے ہم نے شب معراج کی پر نور ساعتیں گزاری اور رجب المرجب کے حرمت والے مہینے کے اختتام پر ہم موجود ہیں، اور اس کے فوراً بعد جو بابرکت مہینہ ہے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. علماء اور محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ دل کی جو وادی ہے، دل کی جو کھیتی ہے، اس کو اللہ کی سے رجوع کر کے تقوی اور توبہ اور استغفار کے نور سے نرم کرنے کا مہینہ ہے. فرمایا جس طریقے سے کسان جب محنت کرتا ہے زمین کے اوپر، آپ سارے زمیندار لوگ ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کسان جب زمین پر فصل کے لیے کوشش کرتا ہے، گندم کی بجائی ہو یا مکئی کی ہو یا باجرے کی ہو یا مختلف قسم کی جو ہماری پنجاب کی زمینیں فصلیں دیتی ہیں، تو اس کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، اس کے لیے کسان انتظار کرتا ہے. اور اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ زمین بدتر میں آئے گی تو پھر کیا ہوگا، پھر جب اس کے پہلے ہل جوتا جائے گا، پھر زمین کے بدتر کا انتظار کیا جائے گا. وہ جو بدتر ہوتا ہے زمین کا، وہ خاص قسم کی ایک نرمی ہوتی ہے جو آسمان سے شبنم یا بارش کے قطروں کی صورت میں زمین پر نازل ہوتی ہے. تو وہ زمین پھر اس طریقے کا اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ اب میں اپنا سینہ بچھائے ہوئے تیار ہوں، اب میرے اوپر جو بھی فصل کی بجائی تم بو گے تو تمہیں خدا اس کی محنت کا صلہ عطا فرمائے گا. تو جب وہ زمین بدتر کے لیے تیار ہوتی ہے تو پھر کسان اس پر بجائی کرتا ہے. بیجائی کرنے کے بعد بھی کسان کیا ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے کہ کوئی جڑے بیج میں پائے ان کو کوئی چیزاں چگ کے نہ لے جاون. وہ اس کی نگرانی کرتا ہے، پھر جو ہے وہ اس انتظار میں ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر پھر وہ ایک دفعہ ہل جوتائی کرتا ہے یا ٹریکٹر چلاتا ہے تاکہ وہ بیج زمین کے اندر مکس ہو جائے. اور پھر وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی رحمت کی بارش آئے. اور کوئی بارش ہوتی ہے یا زمین کے اندر اپنی ایسی اللہ نے اس کی نرمی رکھی ہوتی ہے کہ اس سے وہ بیج پھوٹتا ہے، تو پھر اس سے کونپل نکلتی ہے، کونپل سے پھر پودا بنتا ہے. پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ جب تک اس کے ساتھ دانہ لگتا، فصل لگتی، اس وقت تک کسان اس زمین کی نگرانی کرتا ہے. کبھی پانی دے کر نگرانی کرتا ہے، کبھی اس کی جناب مکمل نگرانی کرتا ہے. اور جس وقت وہ فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے نا، تو پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی برکت پیدا کرتا ہے، اتنی برکت پیدا کرتا ہے کہ کسان سکون کا سانس لیتا ہے اور پورے سال کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو دور کر دیتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکئی جب ہم بجائی کرتے ہیں زمینوں کے اندر تو مکئی کا ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایک دانہ ہم زمین میں ڈالتے ہیں، وہ دانہ پھٹتا ہے، اس سے کونپل نکلتی ہے، پھر اس سے پودا نکلتا ہے. پھر وہ جو مکئی کا جو پودا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ڈالا تھا تو ایک دانہ تھا، لیکن جب اس پودے کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا مکئی کے اس پودے کے ساتھ 4 4 5 5 6 6 8 8 چھلیاں لگی ہوتی ہیں، اور ایک ایک چھلی کے اندر کم از کم 1000 یا 100 یا 200 یا 300 دانہ ہوتا ہے. اب اس ایک دانے میں خدا نے کتنی برکت ڈالی ہے. اس ایک دانے سے آگے اللہ نے ہزاروں دانے پیدا کیے ہیں. پھر اس سے پھر اسی طریقے سے کتنے دانے اس نے ڈالے ہیں اور ہر ایک سے ایک پودا نکل آیا.
اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ پھر اس کو 7 گنا 700 گنا 7000 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ یہی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر انسان کے اعمال کی، اس کی نیکیوں کی دی ہے کہ جب انسان نے اگر نیکی کرے خلوص دل کے ساتھ، اس کی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ کیا ہوتی ہے؟ اس کی نیکی بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، جب تک وہ اس نیکی پر قائم ہے اس نیکی میں خدا اضافہ کرتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن انسان کو اس کے حساب و کتاب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا نا، تو اس کے دائیں اور بائیں اس طرح کے نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ چل رہے ہوں گے۔ تو بندہ حیرت کرتا ہے، کہتا ہے اتنی بڑی نیکیاں تو میں نے نہیں کی تھیں، یہ اتنی بڑی نیکیاں پہاڑوں کی مانند جو میرے ساتھ چل رہی ہیں میرے اعمال کے وزن کو بڑھانے کے لیے، یہ کدھر سے آئی ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے بتایا جائے گا، اے بندہ مومن، تیری زندگی کی وہ نیکی ہے جس کی خدا نے حفاظت کر کے اللہ نے اس میں برکت پیدا کیا، اب تیرے نامہ اعمال کے وزن کو بڑھائے گی۔ اسی طریقے سے صوفیاء، علماء اور محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے نا، یہ بیج دل کی زمین میں بیج کے بونے کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا شعبان کے مہینے میں اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر، سچی توبہ کر کے، اپنے گناہوں، دانستہ گناہوں کی معافی مانگ کے، نادانستہ گناہوں کی معافی مانگ کے، عمدن گناہوں کی معافی مانگ کے، خطاً گناہوں کی معافی مانگ کے، اور گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ کے اندر اپنے آنسوؤں سے دل کی کھیتی کو جو تو نے تقوی اور نور اور توبہ اور استغفار کا بیج بویا ہے، نیکی کا بیج بویا ہے، فرمایا اپنے آنسوؤں کے ساتھ اس کو آبیاری کرو، اس کو پانی دو۔ فرمایا پھر اس دل کے اندر اللہ تقوی کا نور پیدا کرتا ہے، اور اس تقوی کا اثر انسان کے چہرے سے اللہ ظاہر کرتا ہے، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ وہ پھر خدا کا ایسا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اذا رعو ذکر اللہ، جب تم اس کے چہرے کو دیکھو گے، دیکھتے ہی کہو گے چہرہ کسی اللہ والے کا ہی ہو سکتا ہے۔ خدا انسان کے چہرے سے اس کی نیکیوں کے نور کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بات۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جب لگے گی تو حضور نے فرمایا کہ میدان محشر کی جو صفیں ہوں گی، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کی امتوں کی صفیں ہوں گی۔ حضور نے فرمایا کم از کم 70 صفیں تو صرف میری امت کی ہوں گی، باقی سارے انبیاء کی بنسبت میری امت کی صفیں سب سے زیادہ ہوں گی۔ ایک دوسرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ محشر کے دن 1.25 لاکھ انبیاء کی امتیں موجود ہوں گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان میں سے سب سے وکری میری امت ہوگی، اور اس کی پہچان ہی وکری ہوگی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ انہوں نے کی پہچان ہوئے گی؟ حضور نے فرمایا کہ میری امت جو دن رات میں 5 نمازوں کے لیے تازہ وضو کرتی ہے، سرکار نے فرمایا کہ اس کے جو اعضائے وضو ہیں ان سے نور نکل رہا ہوگا، وہ چمکتے ہوں گے، اور اس طرح چمکتے ہوں گے کہ سرکار نے مثال دی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس طرح کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں گھوڑے ہوں، ان کا استبل ہو، اور ان ہزاروں گھوڑوں کے بیچ میں جو گھوڑے چت کبرے ہوں، جن کے پاؤں بھی سفید ہوں، جن کا ماتھا بھی سفید ہو، جن کے جسم کے اوپر سفید جو ہے وہ نشان پڑے ہوئے ہوں، اور وہ تمام گھوڑوں میں وکھرے نظر آئے ہوں، چت کبرے نظر آ رہے ہوں، اور سب سے خوبصورت اور حسین لگ رہے ہوں، میرے آقا نے فرمایا کہ میرا وہ امتی جو دن رات میں 5 وقت کی نماز کو تازہ وضو کے ساتھ پڑھے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اعضائے وضو سے چمک رہے ہوں گے، نور نکل رہا ہوگا، اور میری امت تمام امتوں سے الگ نظر آئے گی، اور ہر دیکھنے والا کہے گا کہ یہ محمد عربی کی امت ہے، اور ان کے چہروں سے، ان کے ہاتھوں سے، ان کے پاؤں سے، ان کے سر سے جو نور نکل رہا ہے، یہ وہ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اور یہ نماز کا تحفہ میرے مصطفیٰ معراج کی شب لے کر آئے۔ یہ معراج کی شب جو نماز کا تحفہ نبی پاک اپنی امت کے لیے لے کر آئے، یہ صرف تحفہ ہی نہیں تھا، بلکہ جنت میں اپنی امت کو وکھرا دکھانے کے لیے میرے مصطفیٰ کو خدا کی طرف سے یہ بہترین تحفہ ملا۔ اس لیے اس شب کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں معراج کی شب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نماز کا تحفہ عطا فرمایا،
میرے مصطفیٰ کریم نے جب خود بھی نماز کے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی اتنی پابندی کی، دیکھیں ہم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض تھی، میرے مصطفیٰ تہجد سمیت 6 پڑھا کرتے، خود سب سے زیادہ پڑھ کر دکھائی ہے، اور اتنا لمبا قیام کرتے تھے راتوں کو کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل کی چادر اوڑھ کر جب ساری دنیا سو جاتی ہے، رات کی تنہائی میں اپنے رب کی بارگاہ میں پوری رات قیام کرنے والے تھوڑا سا آرام بھی کر لیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس نماز کا، اس قیام کا، اس سجدے کا اور اس بندگی کا کیا عالم ہوگا کہ رب چاہتا ہے کہ میرا محبوب تھک گیا ہے، تھوڑا سا آرام کر لے۔ ہمیں تو 5 نمازیں بھی بھاری پڑتی ہیں اور ہمیں تنگ آ جاتے ہیں اور جو ہے وہ سستیاں کرتے ہیں اس کے اندر، لیکن میرے مصطفیٰ نے جس طرح نماز کو ادا کیا، کیوں؟ یہ نماز قرب خدا کا ذریعہ ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ یہ جو شب معراج کو اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سیر کا اہتمام کیا، ملاقات کا اہتمام کیا، اس کے لیے رات کی تنہائی کا اہتمام کیا، جب سارے سو رہے تھے۔ اب ممکن تھا کہ کوئی کہتا جی رات ہی رات گئے، کسی سے تکیا ہی نہیں، نہ کسی نے دیکھا، ہم کیسے مان جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی معراج کو، اس کے سفر کو، اس کی رویدات کو خود قرآن میں بیان فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، کوئی کسی ملک کا بادشاہ ہو، کوئی وزیر ہو یا کوئی سربراہ مملکت ہو، وہ جب کسی ملک کے دورے پہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ میڈیا جاتی ہے، اپنے ملک کی میڈیا اپنی ساتھ ہوتی ہے، اس کے وزراء اپنے ساتھ ہوتے ہیں، وہ سفر کی غائب کو بیان کرتے ہیں، اس سفر کے اندر جتنے اس نے جو ہے وہ مختلف قسم کی نشستیں کی ہوتی ہیں، جو معاہدے کیے ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ میڈیا پر بیان کیا جاتا ہے کہ سربراہ مملکت فلاں ملک کا دورہ کیا ہے اور اس میں ان امور پر گفتگو ہوئی ہے، یہ معاہدے کیے گئے ہیں، وزراء اس کو بیان کرتے ہیں، میڈیا اس کو بیان کرتی ہے۔ اب یہ کائنات کا سب سے بڑا سفر تھا، کائنات کی سب سے بڑی ملاقات تھی، رات کی تنہائی میں تھی۔ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو سورہ بنی اسرائیل 15ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، میرے استاد محترم محدث اعظم سید ملت حضرت علامہ غلام رسول صاحب سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ میں نے 20 سال استاد صاحب کے قدموں میں گزارے۔ آپ نے اس آیت کی تفسیر میں بڑا لطیف نقطہ لکھا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کروں نہیں، استاد صاحب کا لکھا ہوا وہ نقطہ پڑھ کے آپ کو سناؤں۔ یہ مسلم شریف کی شرح کے اندر اور اس آیت کی تفسیر میں آپ نے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کو بیان کیا گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ سفر نامے میں 7 چیزوں کا بیان ضروری ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی بندہ جب سفر کرے، آپ ہم کہتے ہیں نا فلاں ملک جا رہے ہیں، ہم جی عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے سوال کرتے ہیں جی کہڑے گروپ نال جا رہے ہو، پوچھتے ہیں یا نہیں، کس کے ساتھ جا رہے ہو جی؟ اچھا جی وہاں آپ نے زیارتیں کی ہیں جی؟ حجی کی ہیں، کون سی زیارتیں کی ہیں جی؟ مکے میں کون سی زیارتیں کی ہیں جی؟ مدینہ میں کون سی زیارتیں کی ہیں جی؟ کتنے آپ نے عمرے کیے ہیں؟ ہم عمرہ کرنے والوں کو، زیارت کرنے والوں سے باتیں پوچھتے ہیں تاکہ نبی پاک کے شہر کی باتیں ہوں اور ہم ان کو سنتے ہیں اور ہمیں سکون ملتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی سفر ہو اس کے لیے 7 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا کیا کہ سفر کس نے کرایا، نمبر 2 سفر کس نے کیا، نمبر 3 سفر کہاں سے کیا، نمبر 4 سفر کہاں تک کیا، نمبر 5 سفر رات میں ہوا یا کہ دن میں ہوا، اور نمبر 6 سفر کتنی دیر میں ہوا، اور نمبر 7 سفر کس نے کرایا۔ اب شب معراج کو جو نبی پاک نے سفر کیا، کائنات تو سو رہی تھی، کوئی ساتھ نہیں تھا، سفر کا اہتمام بھی اللہ نے کیا تھا، تو اب سفر بھی اتنا بڑا تھا کہ جس میں زمینوں کی بھی سیر تھی، 7 آسمانوں کی بھی سیر تھی، سدرہ کی بھی سیر تھی، عرش الہی کی بھی سیر تھی، جنتوں کی سیر تھی،
جہنموں کا بیان اور جہنموں کے اندر لوگوں کو دیے جانے والے عذاب کی کیفیت کو بھی میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں رب نے مجھے دکھایا، اور حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مثالی طور پر دکھایا کہ اس شخص کو اس جرم کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے جہنم کی، اس شخص کا یہ گناہ تھا تو اسے جہنم کی سزا دی جا رہی ہے، اس کا یہ گناہ تھا تو اسے جہنم کی سزا دی جا رہی ہے، اس کا یہ مرتبہ تھا تو اسے اللہ تعالیٰ نے اتنا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ حتیٰ کہ حدیث کے اندر آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سیر کرتے کرتے جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے پہنچا، کیا فرمایا؟ عرش کے نیچے پہنچا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہاں پر ایک شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نور کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی تعجب بھی ہوا اور خوشی بھی ہوئی کہ کتنا خوش قسمت شخص ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے مقام عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے نور میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا اس شخص کو تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یا جبریل، اے جبریل، اہذا نبی، کیا یہ کوئی شخص اللہ کا کوئی نبی ہے جسے اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا؟ تو حضور فرمایا، جبریل نے فرمایا اللہ نہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں نے کہا پھر یہ کوئی اللہ کا فرشتہ ہوگا؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا یہ ایک عام مومن ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ کے اس کے 3 کام اللہ کو بڑے پسند تھے۔ کیا؟ کہ ہر وقت اپنی زبان کو خدا کے ذکر اور اس کی تسبیح سے تر رکھتا تھا، بجائے اس کے کہ کسی کی غیبت کرتا، بجائے اس کے کہ کسی کا برا سوچتا، بجائے اس کے کہ زبان سے کسی کو گالی دیتا۔ یہ جب بھی فارغ ہوتا تھا نہ پڑھتا تھا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہر وقت خدا کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ اپنے والدین کا نافرمان نہیں تھا، اس نے کبھی اپنے ماں باپ کو تنگ نہیں کیا۔ اور اس طریقے سے اس کی 3 خصلتیں جبریل علیہ السلام نے بیان فرمائی تو حضور فرماتی کہ اللہ نے اسے اپنے عرش کے نیچے اس کی اداؤں کو پسند کرتے ہوئے خدا نے اسے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اب یہ 7 چیزیں کسی بھی سفر کے لیے ضروری ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی غایت اعجاز کے ساتھ ان 7 چیزوں کا ذکر کیا، کیونکہ یہ رات کو سفر ہوا معراج کا، اور سیر بھی کائنات عالم کی ہوئی، زمینوں کی سیر ہوئی، 7 آسمانوں کی ہوئی، جنتوں کی ہوئی۔ اب ضروری تھا کوئی کسی ملک کا سربراہ، اب نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین اور امام الانبیاء بنا کر کائنات کا تاجدار اور سلطان بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ جب کائنات کا تاجدار اور سلطان سفر کرے تو اب ضروری تھا کہ جیسا محبوب کا مقام ہے اس سفر کو بھی اسی طریقے سے بیان کیا جائے۔ اب اس سفر میں تو کوئی ساتھ نہیں تھا، اگر حضرت ابوبکر صدیق ہوتے تو وہ اس کو اپنے خوبصورت محبت بھرے انداز میں بیان کرتے، فاروق اعظم ہوتے تو اسے بیان کرتے، عثمان غنی ہوتے تو انہیں بیان کرتے، مولا کائنات ہوتے تو اس سفر کو بیان کرتے، یا صحابہ ہوتے تو اس کو بیان کرتے، لیکن اس سفر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ چونکہ یہ خاص راز و نیاز کا سفر تھا، اس سفر کے بعد اس معراج کا معجزہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے محبوب کے مقام کو کائنات کے لیے دکھانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ کا خود اعلان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، وہ 7 چیزیں، پہلی چیز کیا تھی کہ سفر کس نے کرایا؟ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے سبحان الذی اسری، سفر کرانے والی وہ ذات ہے جو سبحان ہے، جو ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ کیوں؟ معراج کا معجزہ ایک ایسا معجزہ ہے جو بظاہر عقل کے اندر نہ آئے، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ انسان کی ناقص عقل اور اس کی سوچ اور اس کے مطابق تو ناممکن ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ کام ممکن نہیں ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا؟ اللہ تو وہ ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ تو وہ ہے کہ جب اس نے اس پوری کائنات کو اور زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنا چاہا تو فرمایا کن ہو جا فیکون، پس جس طرح رب چاہتا تھا ایسے وہ چیز عدم سے وجود کے اندر آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کو خود بیان کر کے گویا پیغام ربانی کیا ہے کہ ذات مصطفیٰ پر اعتراض گویا کہ ذات خدا پر اعتراض ہو. اس لیے سفر کس نے کرایا؟ فرمایا سبحان نے. سبحان کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. کوئی اگر ذات مصطفیٰ پر اعتراض کرے گا تو وہ ذات مصطفیٰ پر اعتراض نہیں کر رہا، وہ ذات خدا پر اعتراض کر رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سفر کی غایت کو خود بیان فرمایا، رات کی تنہائی میں سفر کرا کے پھر اس کا اعلان خود کرا دیا، اور پھر اس سفر کی تصدیق کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کا انتخاب کیا. اور حضرت صدیق اکبر نے بلا چون و چرا یہ نہیں کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، فرمایا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو کچھ بھی نہیں ہے. کوئی اس سے بڑا دعویٰ بھی ہوتا تو صدیق اس کی بھی تصدیق کرتا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب یہ بات سنی نا کہ ابو بکر صدیق نے ابو جہل اور کفار قریش اور مشرکین مکہ کے سامنے بلا چون و چرا اعلان کیا کہ مصطفیٰ کریم نے اگر اس معراج کا اعلان کیا ہے تو ابو بکر سب سے پہلے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس پر ایمان بھی لاتا ہے. تو حضور نے فرمایا ہوا صدیق، وہ تو ہے ہی سچا. اور اسی معراج کے سفر نے سیدنا صدیق اکبر کو معراج کے سفر کی تصدیق اور معراج کے سفر کو سب سے پہلے ماننے پر، سب سے پہلے سفر معراج پر ایمان لانے کا جو اللہ نے اعزاز سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا، وہ صدیق کا مرتبہ عطا فرمایا. صدیق اکبر کا منصب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کا جو منصب اللہ نے عطا فرمایا، یہ بھی میرے مصطفیٰ کی معراج کا صدقہ ہے. اللہ اکبر. تو سفر کس نے کرایا؟ فرمایا سبحان، اللہ تعالیٰ نے کرایا. اچھا جی، سفر کہاں سے ہوا؟ یعنی سفر کس نے کیا؟ فرمایا بے عبد ہی، اس کے عبد خاص نے. اب اللہ اعلان کر رہا ہے 7 چیزوں کے لیے. پہلی چیز کہ سفر کس نے کیا، کس نے کرایا؟ سفر کس نے کیا؟ اللہ بیان کر رہا ہے. سفر کس نے کرایا؟ فرمایا سبحان نے. سفر کس نے کیا؟ فرمایا اسرا بعبدہ، اس کے عبد خاص نے، عبد مکرم نے، جس کو میں پچھلے جمعے میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ یہاں پر عبد کا لفظ خاص طور پر اللہ نے اس لیے استعمال کیا کہ دیگر امتوں نے اپنے نبیوں کے معجزات دیکھ کر کہہ دیا یہ تو خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں یا خدا جیسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے معراج کی تمام تر عظمتیں عطا کرنے کے باوجود اعلان فرمایا کہ میرا محبوب میرا عبد ہے، عبد ہے، عبد ہے. نہ خدا ہے، نہ خدا جیسا ہے، نہ خدا کا بیٹا ہے. وہ امام الانبیاء ہیں، وہ سید الانبیاء ہیں، وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں. تو سفر کس نے کیا؟ فرمایا بے عبد ہی. سفر کہاں سے کیا؟ اس کو بھی اللہ بیان فرماتا من المسجد الحرام. اس سفر کا آغاز مسجد حرام سے ہوا. یہ زمینی معراج ہے. سفر کہاں تک ہوا؟ فرمایا الی المسجد الاقصی، یہ مسجد اقصی تک ہوا. پہلے زمینی معراج کو بیان کیا. کیوں؟ جس نے بھی اعتراض کرنا ہے وہ اعتراض کرے. اور اعتراض ہوا کفار کی جانب سے. کفار مشرکین میں سے ہر ایک کو پتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ابھی تک مسجد اقصی نہیں گئے. انہوں نے سوالات کرنا شروع کر دیا. حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے سامنے مسجد اقصی کو منکشف کر دیا. میں اپنے سامنے اس کے دروازوں کے، اس کے دروازے کتنے ہیں میرے سامنے، اس کے میں بیٹھا مکے میں تھا اور مسجد اقصی کو دیکھ کر بتا رہا تھا اس کے اتنے دروازے ہیں. میں بیٹھا مکے میں تھا اور مسجد اقصی کے روشن دان کتنے ہیں میں گن گن کے بتا رہا تھا. یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کائنات کی کوئی جنت بھی میرے مصطفیٰ کی نظروں میں تھی، 7 زمینیں نیچے میرے مصطفیٰ کی نظروں میں تھی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اسی شب معراج میں، یعنی جن لوگوں نے میرے نبی پر جس انداز سے کوئی اعتراض کیا نا، اگر آپ چاہیں کہ اس کو کیا جواب دیا جائے، اس کے سامنے صرف نبی پاک کا معجزہ معراج رکھتے. کیا نبی کی ذات پر یہ اعتراض ہوا یا کہ نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. امتی ہو کر کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. ایسے اعتراضات ہوئے نا نبی پاک کی ذات پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ معراج کی شب میں کثیب احمر سے گزرا نا. کثیب احمر وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جب نیچے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے یا درود پڑھ رہے تھے. اب وہ لوگوں، اس میں ان لوگوں کا جواب ہے جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، حضور اوپر جا رہے ہیں
زمین کے نیچے کا احوال بتا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اچانک حضور کا گزر قبرستان سے ہوا، سرکار دو قبروں کے پاس سے گزرے، حضور کھڑے ہو گئے وہاں پہ، کافی دیر تک سرکار ان قبروں پر کھڑے ہو کر تسبیح پڑھتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے، دعا مانگتے رہے، اور دعا مانگنے کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب میں ایک درخت تھا، اس درخت کی ایک ٹہنی کو توڑا، توڑنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ٹہنی کو دو حصوں میں تقسیم کیا، تقسیم کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو ایک قبر پر لگا دیا اور ایک کو دوسری قبر پر لگا دیا۔ یہ جو قبروں پر پھول لگاتے ہیں نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ آپ یہاں سے گزرتے ہوئے اچانک رک گئے اور پھر آپ کافی دیر ان قبروں پر کھڑے ہو کر کچھ پڑھتے رہے، اور پھر آپ نے ان کے اوپر دو جو ہری ٹہنیوں کو گاڑ دیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جب قبرستان سے گزرا نا، تو میں نے غور سے جب قبروں پر غور کیا، قبروں کی طرف دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ ان دو قبروں میں تھے تو مسلمان گناہگار تھے، ان دو قبروں میں موجود دو مردوں کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا۔ کس کا عذاب ہو رہا تھا؟ قبر کا عذاب ہو رہا تھا۔ اور حضور نے فرمایا کہ میں نے جب غور کیا کہ بھائی کس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ کو بھی مجھ پر منکشف کر دیا۔ ایک شخص یہ تھا کہ وہ جب پیشاب کرتا تھا تو پیشاب میں اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو نہیں بچاتا تھا، بے احتیاطی سے پیشاب کے قطروں سے اپنے جسم، اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی بندہ پیشاب کے لیے بیٹھے تو اس انداز سے بیٹھے کہ کوشش کرے کہ پیشاب کے جو چھینٹے ہیں اس کے کپڑوں کے اوپر اور اس کے جسم پہ نہ پڑے۔ کہ حضور نے فرمایا کہ شخص بے احتیاطی کرتا تھا کہ پیشاب جب کرتا تھا تو اس کے چھینٹے اس کے کپڑوں پر پڑ جاتے تھے، اس کے بدن پر پڑ جاتے تھے، اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا تو کہاں کہاں چھینٹے پڑے ہیں، اور بار بار یہ یہی عمل کرتا تھا۔ اس لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تعلیم فرمائی ہے کہ جب بھی پیشاب کے لیے جائیں تو فرمایا بیٹھ کے پیشاب کریں، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں، فرمایا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب نہ کریں۔ اب مجھے بتائیں اس سے بھی کوئی مہربان دین ہوگا کہ جو اپنی امت کو یہاں تک کی تعلیم دے رہا ہے؟ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم بیت الخلاء جاؤ تو سب سے پہلے پڑھ لیا کرو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، کہ اس بیت الخلاء کے اندر ہر قسم کی خبیث جنوں اور شیطانوں سے میں خدا کی پناہ کے اندر آ جاتا ہوں۔ کیونکہ جب انسان کا جو پیشاب ہے یہ جنات جو کافر جن ہیں ان کی خوراک ہے، اور وہ ایسی جگہوں پر موجود ہوتے ہیں جو کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب بھی بیت الخلاء جاؤ تو جانے سے پہلے دعا پڑھو۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کے بھی طریقے اور آداب بتائے ہیں، اس لیے یہ وہ محبوب دین ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اس کو عذاب قبر ہو رہا تھا، اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا، وہ ہمیشہ اسٹو میں لگا رہتا تھا اس بندے نو کس طرح نقصان پہنچایا جائے، اپنے گناہاں دی فکر نہیں تھی، دوسرے دے پیچھے لگا رہے تھی۔ تو فرمایا کہ اپنی فکر کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ بندہ دوسروں کی ٹو میں لگا رہے، فرمایا اس وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو اب یہ اصل میں یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا رسول عطا فرماتا تھا جو چلتا زمین پر تھا، ساتوں زمینوں نیچے بھی اس کی نظر تھی۔ جب نظر جنت کی طرف اٹھاتا تھا تو جنت اپنے سامنے دیکھتا تھا۔ پہلے آسمان پر نظر دوڑاتے تھے تو پہلے آسمان کے مناظر بھی میرے مصطفیٰ نے بیان کیے ہیں، دوسرے آسمان کے اندر میرے مصطفیٰ نے مناظر کو بیان کیا ہے، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے آسمان ساتویں آسمان کے مناظر اور اس کی مخلوق کو بھی میرے مصطفیٰ نے بیان کیا، سدرہ کے احوال بھی میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائے، عرش الہی کے احوال بھی میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب عرش الہی کے نیچے پہنچا نا تو میں نے دیکھا ایک شخص اللہ کے نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ کوئی نبی ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا فرشتہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا یہ خدا کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا تھا، اللہ نے اس کی آداب پسند آ گئی ہے۔ اس لیے میرے دوستو نیکی کبھی انسان کی ضائع نہیں ہوتی۔ اب یہ رات کا سفر تھا، تنہائی کا سفر تھا، اس میں کوئی ساتھ صحابی بھی نہیں تھا کہ اس کو بیان کرتا، اس لیے اور اللہ تعالیٰ مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ کا خود بیان کر رہا ہے، اور چھوڑ دیجئے ہم نبی پاک کے مقام کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ بس اتنا ہمارے ذہن میں بحیثیت مسلمان ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کتنی عظیم ہے،
کہ جن کو اتنی بڑی سیر کرانے کے بعد، اتنا بڑا سفر کرانے کے بعد، اتنا عروج کرانے کے بعد، آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں جو اس مادی دور میں ہم گزر رہے ہیں، جس کو بڑا پڑھا لکھا دور کہتے ہیں، بڑا فاسٹ دور کہتے ہیں، اس کو بعد لوگ ففتھ جو ہے وہ جنریشن وار کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ دنیا ایک گلوبل ویلج ہے جو ہمارے سامنے سیٹلائٹ کی صورت میں اب موجود ہے۔ آج تو انسان صرف دنیا تک پہنچا ہے نا، اور اس آج کے دور کی سب سے بڑی ترقی لوگ کہتے ہیں مادی ترقی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سائنس سب سے زیادہ ترقی کر گئی ہے۔ کیا؟ جیسے ہمارے یونیورسٹیز میں، کالجز میں بچے اور بچیاں سائنس کی جو تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس میں مختلف سبجیکٹ ہوتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی میڈیکل کے شعبے میں چلا جاتا ہے، کوئی کسی میں چلا جاتا ہے، یہ سائنس اس کو اس ریسرچ کی طرف لاتی ہے۔ لیکن کائنات کا سب سے بڑا جو سائنسدان ہے نا، وہ اللہ کا محبوب ہے، اور ایسا سائنسدان ہے کہ جس نے 7 زمینوں کا علم اپنی امت کو عطا فرمایا ہے، ایسا سائنسدان ہے جس نے 7 آسمانوں کا علم اپنی امت کو عطا فرمایا ہے، ایسا سائنسدان ہے جس نے سدرہ کے احوال کو میرے مصطفیٰ نے بیان کیے ہیں، ایسا سائنسدان ہے کہ جس نے عرش الہی کے احوال کو بھی بیان کر دیا، ایسا سائنسدان ہے کہ روئے زمین تک جتنی سائنس ترقی کرتی جائے گی وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے نیچے رہے گی، اوپر نہیں جا سکتی۔ آج کا انسان ترقی کر کے زیادہ سے زیادہ کہاں پہنچا؟ چاند تک پہنچا ہے۔ کہاں تک پہنچا ہے؟ چاند تک انسان پہنچا ہے، اور میرے مصطفیٰ تو چاند کیا، ایک آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے، 5ویں، 6، 7ویں سدرہ، پھر لامکاں، پھر قرب خاص میں چلے گئے۔ اب یہ اتنی بڑی سیر تھی، اب اس کو کوئی میڈیا بھی بیان کرنے سے عاجز، اب اس سیر کو بیان کرنے سے سیٹلائٹ سسٹم بھی عاجز، اب یہ اتنا بڑے احوال ہیں، اس کو کیسے بیان کیا جا سکے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان مجید میں خود بیان کیا تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل سکے۔ اس سے آپ مقام مصطفیٰ کا اندازہ لگا دیں۔ اتنی بات یاد رکھیں کہ جس سفر کو، جس سیر کو، جس مقام کو، جس مرتبے کو میرا رب بیان کر رہا ہے، اسے اس محبوب کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ سیر کس نے کرائی؟ فرمایا سبحان نے۔ سیر کس نے کی؟ فرمایا بے عبد ہی، اس کے عبد خاص نے۔ اور سیر جو ہے وہ کہاں سے ہوئی؟ من المسجد الحرام، اور کہاں تک ہوئی؟ الی المسجد الاقصی۔ اور پھر کیا ہوا کہ کیوں کرائی گئی یہ زمینی معراج؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ تو اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ اپنے محبوب کو اپنی قدرت دے کرشمے تے خود دکھاوانا۔ کیوں کہ میرا محبوب جب میری قدرت کے کرشمے دیکھے نا، تو پھر میرا محبوب جب ان میری قدرت کے کرشموں کو اپنی زبان سے اور بیان کرے گا تو پھر فرمایا کہ وہ رب کو بڑا محبوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا جب تعارف کرایا تو فرمایا قل، اے میرے محبوب، هو اللہ احد، آپ اپنی زبان سے میری وحدانیت کا اعلان کریں گے تو کائنات کے سینوں میں میری وحدانیت نقش ہو جائے گی۔ اللہ چاہتا تو خود بھی اپنی وحدانیت کو بیان کرتا، لیکن قل کہہ کر کے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری وحدانیت کا اعلان میرا محبوب اپنی زبان سے کرے، اور مقام مصطفیٰ کا اعلان، رفعت مصطفیٰ کا اعلان، عظمت مصطفیٰ کا اعلان شب معراج کو سیر کرا کر، قرب عطا کر کے، ملاقات عطا کر کے، دیدار عطا کر کے، انوار و تجلیات سے مملو کر کے پھر خود خدا بیان کر رہا ہے۔ اب اس سے اب مقام مصطفیٰ کا اندازہ لگائیں کہ شان خدا میرا مصطفیٰ بیان کر رہا ہے اور شان مصطفیٰ میرا خدا بیان کر رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی عظمت اور کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ اور کتنا بڑا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ۔ اب فرمایا کہ یہ سیر کتنی دیر میں ہوئی؟ ہم کہتے ہیں نا جی آپ عمرہ کرنے لے جا رہے ہیں جی، کتنے دن کا ٹور ہے جی؟ پوچھتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کتنے دنوں کا قیام ہے جی؟ ہم 10 دن کے لیے جا رہے ہیں جی، 5 دن ہم مکہ میں رہیں گے، 5 دن ہم مدینہ میں رہیں گے، ہم پوچھتے ہیں نا۔ اب یہاں کی سیر، کوئی بھی سیر ہو، کوئی بھی سفر ہو، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پوچھا جائے یہ سفر کتنا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا۔ کیا ہوا؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے، 5ویں، 6، 7ویں،
اور لامکان، اور پھر قرب خاص میں چلے گئے، پھر واپس آ گئے۔ اب بظاہر عقل میں بات آتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو اللہ نے پہلے ہی دروازہ بند کر دیا۔ سبحان، یہ سارا اہتمام کرن والی رب دی ذات ہے، جڑا خالق کائنات ہے، جڑا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اگر خدا دے واسطے بھی یہ کام ناممکن ہے تو پھر اللہ کے خالق ہونے میں، اس کے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہونے میں نقص اور عیب آئے گا۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اس لیے خداوند قدوس نے محبوب کے سفر معراج کو یہ 15ویں سپارے کے اندر کیا بیان کیا؟ حضور کی زمینی معراج کو۔ سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی آسمانوں کی معراج کو بیان فرمایا، قرب خاص کی معراج کو بیان فرمایا، دیدار کے احوال کو بیان فرمایا کہ محبوب اللہ کے قریب ہوئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، قریب ہوئے، جس طرح کہ دو تلواروں کو ملا دیا جائے تو بیچ میں وقفہ نہیں رہتا، اتنا محبوب کو اپنے رب کا قرب حاصل ہوا۔ اور پھر جب اپنے محبوب اپنے رب کے حسن مطلق کے جلووں میں گم ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کہ نہ آنکھ ادھر ہوئی نہ ادھر ہوئی، نہ جو ہے وہ حد سے بڑی آنکھ نے جھپکنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ وہ جلوائے حسن مطلق کے اندر گم تھی۔ اللہ تعالیٰ کے جلوائے حسن مطلق سے کا دیدار کرنے کے بعد جب میرے مصطفیٰ اپنے رب کے انوار سے مملو ہو کر دنیا کے اندر آئے نا، اس چہرے سے پھر جو نور نکلے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری سوئی گم ہو گئی، رات کا اندھیرا تھا، میں نے نبی علیہ السلام کو آواز دی، آپ تھوڑے سے مسکرائے، بس آپ کے دانت سامنے آئے اور آپ کے دانت سے نکلنے والے نور سے پورا گھر منور ہو گیا اور میں نے اس سوئی کو تلاش کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رات 14ویں کا چاند تھا اور مصطفیٰ کریم ام المومنین کے جو ہے وہ گود میں سر رکھ کر باہر بیٹھے ہوئے تھے اور ہر طرف چاند چمک رہا تھا، ستارے چمک رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا، کہتے رب کعبہ کی قسم میں اس فیصلے پر پہنچا ہوں کہ رخ والضحیٰ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ اب وہ رخ والضحیٰ جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت، تو علماء نے لکھا کہ چاند کے اندر جو نور ہے یہ نور مصطفیٰ کی جھلک ہے، سورج کے اندر جو روشنی اور چمک اور کرنیں ہیں یہ بھی میرے مصطفیٰ کے نور کی خیرات ہے، جو دن کا ہو جانا ہے یہ بھی نور مصطفیٰ کی خیرات ہے، اور جو رات کی تنہائی ہے اور آرام اور سکون ملتا ہے یہ بھی شب معراج کا میرے مصطفیٰ کریم کی رات کا صدقہ ہے، لیلۃ القدر کا صدقہ ہے، لیلۃ البرات کا صدقہ ہے، جس میں خدا نے مصطفیٰ کو قرب عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔